یہ کیوں انہوں نے اپنی شلواروں اور اپنی قمیضوں کو یہ لٹکایا اوپر چوکوں کے اوپر؟ یاد رکھو اس بات کو، ان کا ایک ہی مقصد ہے، جو زمانہ جہلیت کے اندر جو عورتوں کا ہوا کرتا تھا وہی مقصد ان کا ہے۔ وہ عورتیں اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگایا کرتی تھی کہ جو مرد مرضی آ جائے ہمارے پاس آ جائے، ہم بدکار عورتیں ہیں، فحش عورتیں ہیں۔ آج انہوں نے بھی ان فحش عورتوں کی، آج ان عورتوں نے بھی انہی عورت کی سیرت کو زندہ کی ہے جو اس وقت بھی بدنام زمانہ تھی، آج بھی بدنام زمانہ ہے۔ آج یہ انہی لوگوں میں سے، انہی عورتوں میں سے فحش عورتیں جنہوں نے آج اپنی شلوار اور قمیض کو لٹکائے، ان کا ایک ہی مقصد ہے، ہم اپنے جسم کو بیچنا چاہتی ہیں، ہم اپنے جسم کے اوپر یہ بھی لباس نہیں رکھنا چاہتی ہے جو معمولی سا لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے۔ یہ انہی کی سیرت پہ، یہ مومن نہیں ہے جو مسلمان نہیں ہے۔ اسلام نے جو مقام عطا کیے، اسلام نے جو مقام عطا کیے، جو عزت عطا کی ہے، وہ کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے۔ اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے، اہمیت دی ہے، وقار دی ہے۔ اس سے پہلے، اسلام سے آنے سے پہلے، بعثت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کس طرح ظلم و زیادتی ہوا کرتی تھی کہ جب عورت کو حیض کے ایام آ جایا کرتے، ساتھ بٹھا کے کھانا نہیں کھلاتے تھے، انہیں دور سے روٹی پھینک دی جاتی تھی۔ اور ہندو مت کو پڑھ کے دیکھیں اسلام نے عورت کو کس طرح عزت دی ہے۔ ابھی بھی یہ قانون ہے کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو گئے، اس عورت کو جینے کا حق نہیں ہے، اسے بھی مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ یہ ہندو مت کا مذہب ہے، یہ غیر مذہبی لوگ ہیں، اور مذہب اسلام ہے جس نے عزت دی ہے، احترام دیا، وقار دیے۔ آج مسلمانوں کی بیٹیاں اسلام آباد کے چوک کے اندر کھڑے ہو کے کہتی ہیں، عمران خان صاحب آپ سن لیں، علامہ اقبال صاحب آپ بھی سن لیں، ہمارا جسم ہے، ہم اپنی مرضی کریں گے، تمہاری کیا مرضی ہے؟ انہوں نے اس طرح نازیبا الفاظ کہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہتی ہیں کہ ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی ہے۔ ہم اولیاء کو کہنا چاہتی ہیں ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی ہے۔ کہتی ہیں کہ ہم اللہ کو کہنا چاہتی ہیں ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی ہے۔ ہم آزادی لے کریں گے، آزادی کس طرح لینا چاہتے ہو؟ کس چیز کا نام ہے؟ تمہیں کوئی ایک تو بات بیان کرو جو اسلام نے تمہیں عزت نہ دی ہو، احترام نہ دیا ہو۔ اسلام نے ماں کے حقوق کو بیان کیے، اسلام نے بیٹیوں کے حق کو بیان کیے، اسلام نے بہنوں کے حق کو بیان کیے۔ کون سا حق تم سے اسلام نے چھینے؟ جو عزت اور وقار، جو اہمیت دی ہے اسلام نے، وہ کسی اور مذہب کے اندر سے لا کے ثابت کر کے دکھاؤ۔ کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے عزت دی ہو، احترام دیا ہو، وقار دیا ہو۔ اسلام کے اندر آ کے عورت کو عزت ملی ہے، وقار ملے، اہمیت ملی ہے۔ آج چوکوں کے اندر انہوں نے اپنے دوپٹوں کو لٹکا کے، انہوں نے اپنی شلواروں قمیضوں کو لٹکا کے، یہ کون سی آزادی حاصل کرنا چاہتی ہے؟ سیدھا کہو ہم اسلام کا انکار کرتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، یہ ملک پاکستان کے اندر ہم یہ فحاشی کے اڈے نہیں چلنے دیں گے، ہم یہ بدماشی عریانی فحاشی نہیں چلنے دیں گے۔ ہم اس ملک پاکستان کو ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بنیاد پہ حاصل کیے، اسلام کی بنیاد پہ حاصل کیے۔ جو کچھ ہمیں اسلام چاہتے، جو کچھ ہمیں اسلام بتاتے، جو کچھ ہمیں حضرت اماں صدیقہ کی شان بتاتی ہے، اور اتنے یہ خنزیر اور بدکارہ ہوتے ہیں، انہیں میں مومن تصور نہیں کرتا جن کے سینوں کے اندر صدیقہ کے بارے میں پلیدگی موجود ہے، ان کے سینوں کے اندر میرے مصطفیٰ کی عزت نہیں ہے، صدیقہ کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ ایسے سینے جو ہیں وہ خنزیر سے گندے ہیں، وہ کتوں سے بھی گندے ہیں۔ ایسے سینے جو بھونکتیاں، بکواس کرتی ہیں، انہوں نے بینر لگا کے اعلان کیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے وہ 9 سال تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ اس وقت بھی عورت خاموش ہو گئی تھی، آج عورت خاموش نہیں ہوگی۔ اور ظالم قسم کی عورتیں تم نے صدیقہ پہ تان کیے، تم نے صدیقہ کی حرمت کو بحال کیے۔ پتہ ہے صدیقہ کون ہے؟ جن کی برات کے لیے، جن کی عزت کے لیے، جن کے تقدس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 17 آیتیں قرآن مجید کی بنا کے دنیا میں نازل کی ہیں۔ تم ان کی شان کا مقابلہ کہاں کر سکتی ہو؟ تم تو دنیا کی گھٹیا اور گندی عورتیں ہو جو صدیقہ پہ بکواس کرتی ہیں، جو صدیقہ پہ بولتی ہیں۔ تم تو ان کے پاؤں کے نیچے جو دھول لگی ہے، عائشہ صدیقہ کے پاؤں کے نیچے دھول لگی ہے، تم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تم اپنے جسم کو بیچنا چاہتی ہو، تم بدماشی فحاشی کو عام کرنا چاہتی ہو۔ یاد رکھو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عزت نہیں کرتا، ہم عزت نہیں کرتے، جو ان پہ تبرہ کرتے، ہم اسے مومن مسلمان تصور نہیں کرتے۔
جس کے سینے، جس کی زبانیں بھونکتی ہیں، بکواس کرتی ہیں شان اہل بیت کے بارے میں، آقا کی سیرت کے بارے میں، میں اسے مومن تصور نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر کے اندر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا ذکرت النار، میں آگ کو یاد کر کے، جہنم کے دن کی آگ کو یاد کر کے میں رو رہی ہوں کہ قیامت کے دن کیا بنے گا۔ یہ گھرانہ ہے، یہ تربیت ہے کہ وہ اتنی پکیزہ ہو کے گھر کے اندر رو رہی ہے کہ قیامت کے دن میرا کیا حساب ہونے، کیا معاملہ ہونے۔ آج نمازوں کی یہ تارکہ قرآن مجید سے دور، حدیث سے دور، شریعت سے دور، احکام سے دور، محمد مصطفیٰ کی محبت سے دور، اللہ کی محبت سے یہ دور ہے، لیکن انہیں شریعت کے احکام کا پتہ نہیں۔ اور ہمارا جسم ہماری مرضی ہے، تمہاری کیا مرضی ہے تمہاری؟ حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھے۔ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا جب میں فوت ہو جاؤں تو میری جو میت ہے وہ رات کے وقت جا کے دفن کرنی ہے، دن کے وقت دفن نہیں کرنی، کیونکہ میرے جسم کو آج تک، میرے لباس کو آج تک مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ حضرت علی اور مرتضیٰ جی آپ مجھے رات کے وقت دفن کرنا، میں یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ میرے کفن کو بھی کوئی دیکھ لے۔ آج پینٹیں شرٹیں پہن کے آج اپنے ڈریس کو دیکھیں، ان کا ڈریس کیسا ہے؟ یہ اسلام کا ڈریس نہیں ہے، یہ اسلام کا لباس نہیں ہے، یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے۔ اسلام حیا سکھاتے، اسلام پاکیزگی سکھاتے۔ جو یہ اپنانا چاہتی ہیں بغیرتی، ہم وہ پاکستان کے اندر نہیں چلنے دیں گے۔ یہ چلی جائے امریکہ کے اندر، یہ چلی جائے غیر ملک کے اندر، جا کے وہاں پہ اعلان کریں ہم پاکستان کا تحفظ کریں گے، ہم اپنی مسلم بیٹیوں کا تحفظ کریں گے۔ میں انہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں، میں انہیں سلام کرتا ہوں، اپنی ماں اور بہنوں کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ میں ان کا احترام کیوں نہ کروں؟ انہوں نے اس دن کو حیات کے نام سے بنا کے نکالا ہے۔ تم گندی عورتیں، فحش عورتیں جو ہیں بغیرتی کو عام کرنے کے لیے ہو، آج بھی زندہ ہے اماں فاطمہ کی زندگی کو اپنانے والی، آج بھی زندہ ہے صدیقہ کی پاکیزگی اور طہارت اور شریعت اور احکام کو بیان کرنے والی مسلم عورتیں، مسلم بیٹیاں موجود ہیں۔ آج بھی تمہیں نہیں بکواس کرنے دیں گے۔ ہم صدیقہ پہ ہم مر سکتے ہیں، کر سکتے، ہم ان کی عزت کا تحفظ کرنا جانتے اور ہم تم سے لڑنا بھی جانتے۔ ہماری زندگی کا مقصد بھی اصحاب کی عزت کا تحفظ ہے، اماں فاطمہ کی، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کو بیان کرنا۔ اور جو بھی خنزیر ان کے خلاف بولے گا، ہم ایسی زبان کو روکیں گے، ٹوکیں گے اور ایسی زبان کو بولنے نہیں دیں گے جو صدیقہ پہ دان کرے، تشنیع کرے۔ ہم اپنی ساری زندگی ان کے نام پہ وقف کر چکے ہیں۔ ہمارا مرنا بھی صدیقہ کے نام پہ ہے، ہمارا جینا بھی صدیقہ کے نام کے اوپر ہے۔